السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ایک نیو کتاب، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کا موقع اور شرف مجھے حاصل ہوا، اور آپ سب بھی خوش نصیب ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے بھی، سنیں گے اور اسے یاد بھی رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی بہترین، لاجواب اور خوبصورت کتاب ہے۔ نام ہی میں ایسا ایک یوں کہہ لیجئے کہ مزہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی زندگی کے معاملات، چونکہ لکھنے والوں نے لکھا نا کہ جنہوں نے ریسرچ کرنے والوں نے جب ریسرچ کی، ہر ایک انسان کی بایوگرافی یعنی سیرت پر جب بات ہوتی ہے، لیکن جب حضور کی سیرت پر بات کی گئی تو ورلڈ نمبر میں پہلے نمبر پر شخصیت آنے والی شخصیت کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیونکہ ان کے جیسی سیرت کسی کی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کتاب کا فرنٹ پیج ہے اور یہاں لکھا بھی ہوا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زندگی یعنی خوبصورت زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ، یعنی ان تمام چیزوں پر مشتمل ایک کتاب جس کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اس کے جو مؤلف ہے نا، اس کو کس نے تالیف کیا یعنی کس نے اسے لکھا ہے، تو دیکھیں بہت ہی بڑی شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، یعنی یہ بہت ہی باکمال شخصیت ہے اور شیخ الحدیث ہے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، جو کہ مفتی اعظم ہند کے یہ خلیفہ بھی ہے۔ تب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کی یہ چھپی ہوئی ہے، لکھنے والے تو یہی ہے، اس کو چھاپا گیا ہے، شائع کیا گیا ہے مکتب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کے طریقے کے مطابق دیکھیں یہاں پر یادداشت کے لیے دیا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی کتاب ہو تو اس کے اسٹارٹنگ کے پیج کو آپ یہ ہم نے پہلا پیج پڑھا وہی لکھا ہوا ہے سب، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، نام کتاب، اسی طرح اس کے مؤلف کا نام، اسی طرح اس کی جو پیشکش ہے وہ کس نے کی ہے نا، مجلس المدینۃ العلمیہ، اسی طرح اسے کب شائع کیا گیا ہے نا، اور نشر کہاں سے کیا گیا، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ فہرست ہے۔ فہرست یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ انڈیکس، گجراتی میں انوکرمنیکا کہتے ہیں، انگلش میں انڈیکس۔ اب یہ ویسے کتاب جو ہے اصل تو پیج نمبر 19 سے نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی جو نیت ہے وہ ہے، اسی طرح پیش لفظ ہے۔ اب دیکھیں اصل کتاب کو ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے، تو ویسے اصل جو کتاب ہے کوئی بھی کتاب آپ لے لیجیے، اسٹارٹنگ میں اس کے لیے جو ہے کتاب والوں کی باتیں ہوتی ہے، اسی طرح جنہوں نے چھاپا ان کی باتیں ہوتی ہے۔ ہمیں جو اصل اس کتاب کو پڑھنا ہے وہ باب نمبر 1 پہلا باب ہے نا، جو کہ 49 پیج پر ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے پارٹ نمبر 1 سے، ہمیں اسے یہیں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ سیرت کیا ہے، یہ سیرت کیا ہے، 39 سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سیرت کا معنی کیا ہے اور سیرت کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت کیا ہے، پارٹ نمبر 1 ہے نا، قدمائے محدثین و فقہا، یعنی پہلے کے جو محدث یعنی جو حدیث جاننے والے ہوتے تھے، فقہا یعنی جو فقیہ لوگ ہوتے تھے، وہ مغازی و سیر یعنی سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں جن میں حالات ہو، ان کے جو عنوان کے تحت میں فقط غزوات اور اس کے متعلقات کو بیان کرتے تھے، یعنی غزوات یعنی جو جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی، اس کے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بیان کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین یعنی حضور کی سیرت لکھنے والے جو مصنفین ہیں، مصنف یعنی رائٹر، ٹھیک ہے، انہوں نے اس عنوان کو یعنی ٹاپک، سیرت مصطفیٰ ایک ٹاپک ہے، تو اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی، یعنی اس طرح اسے وسعت
یعنی اسے لمبا اور چوڑا کیا، یعنی لانگ ڈیٹیل میں فل کیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، ولادت یعنی جنم، ٹھیک ہے، سے وفات اقدس تک یعنی آخری وقت تک، انتقال کے وقت تک کے تمام مراحل ہے نا، تمام مراحل حیات یعنی زندگی کے تمام مراحل، مرحلے، ٹھیک ہے، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہو، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہو یا نبوت کے معجزات ہو، ان سب کو کتاب سیرت یعنی سیرت کی کتاب ہی کے ابواب، ابواب یہ باب کی جمع، ایک ہو تو باب، زیادہ ہو تو ابواب، و فصول، اسی طرح ایک ہو تو فصل، زیادہ ہو تو فصول، تو ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے، یعنی اب اسی سیرت کی کتاب میں چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کا ہے نا، واقعات کاشانہ نبوت سے جبل حیرا کے غار تک اور جبل حیرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ دیکھیں آگے، اسی طرح خلفۂ راشدین ہو یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہو یا آپ کی اولاد عظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین یعنی یہ تمام مضمون جو ہے یہ سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد ہی کی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ بے شک واللہ تعالی اعلم، اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے۔ دیکھیں ملک عرب، اب یہ اسی لیے کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق سیرت سے ہے نا، تو یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر، بحیرہ قلزم جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت یعنی کھیتی کے لائق زمینیں کم ہے، اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں یعنی جنگل والے ایریوں پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیں آگے، علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے، جغرافیہ یعنی یہ نقشہ جاننے والے، زمین کا نالج رکھنے والے، ٹھیک ہے، انہوں نے زمین کی جو پرکار ہے اس ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں یعنی ملک عرب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی بانٹا ہے۔ اب کتنے 8 حصے؟ ایک حجاز، یمن ہے نا، حضر موت، اس طرح مہرہ، عمان، بحرین، نجد اور احقاف، یہ ٹوٹل 8 حصے میں اسے بانٹا ہے۔ اب اسے سب سے پہلے حجاز کے بارے میں ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 2 میں۔